السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتہ وقفہ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، لمبی آیت ہے، بار بار میں وقفے کروں گا۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو حرمت ہے اس میں آخری تے تو جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اگر عربی کے کسی فعل کے شروع میں پیش ہو، جیسے ہا کے اوپر پیش ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو، تو وہ پیسو ہوتا ہے، یعنی مفعول ہوتا ہے کہ کر دیا گیا۔ حرمت حرام کر دیا گیا، کیونکہ حرام اس کا روٹ ورڈ ہے حرام، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حرام کر دیا گیا ہے یا حرام کرتا ہے؟ تو اس کو یاد رکھیں، حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، علیکم المیتۃ مردار۔ میتہ کو دیکھیں تو موت، میم واو تے اردو کا لفظ بن سکتا ہے، مری ہوئی چیز۔ والدم اور خون، آج بہت سے نئے لفظ ہیں آپ نے یاد کرنے، دم خون کو کہتے ہیں۔ ولحم الخنزیر، و اور لحم گوشت، الخنزیر خنزیر کا، سور کا، اور سور کا گوشت۔ لحم کو یاد رکھنے کے لیے لحم یات ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، جب اردو میں سائنس پڑھی جاتی تھی تو جس میں گوشت وغیرہ ہو، وہ سائنس کی برانچ۔ وما اور جو، اہلا نام لیا گیا ہو، مشہور کیا گیا ہو، اہلا ہا لام لام، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ہلال، اس کو بھی دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ چاند، نیا مہینہ شروع ہو گیا، تو اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے نام لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو، لغیر اللہ، غیر اللہ کا۔ اچھا، وہ ہلا کو دیکھیں نا، جو میں نے ابھی حرمت کے لیے بتایا تو الف پہ پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، جیسے حرے میں تھا حرمت، تو ہلا نام لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا، بے ہی اس پر۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹ کر مرے، منخنقۃ سانس بند ہو کر مرنا، گلا دبنے سے مرنا۔ والموقوذۃ، جو چوٹ لگ کر مرے، یہ بھی نیا لفظ ہے، یاد کریں، موقوذۃ سخت چوٹ سے مرنا۔ موقوذۃ چوٹ لگ کر مرے۔ والمتردیۃ، جو اوپر سے گر کر مرے، یہ بھی نیا لفظ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جانور اوپر چڑھ جاتے ہیں تو جب کہیں اونچی جگہ سے گر کر مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر مرے، سینگ لگ کر مرے۔ وما اور جو، اکلا کھائیں، اکل السبع، سبع درندے، سین با عین اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی سات ہوتا ہے، تو عربی میں سات جو ہے یہ مکمل عدد ہے، عربوں میں یہ تھا کہ بالکل کمپلیٹ، تو ایسے جانور کو جو درندے ہوں، جو فل قوت والے ہوں، جو کھاتے ہوں دوسروں کو، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا درندے۔
اللہ مگر ما جسے زکیتم تم پاک کر لو. یہ زکی آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے. پاک سے مراد ذبح کر لو. اب جو بندہ مر رہا ہے جانور اس کو ذبح کریں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. یا درندوں نے کھا رہے ہیں یا کچھ حصہ اس کا کھا لیا اور وہ زندہ ہے تو پاک کیسے ہوگا؟ ذبح کرنے سے. تو اس کا معنی ہم ذبح کرنا کریں گے. زکیتم اس کا لفظی معنی پاک کرنا ہے. وما اور جو ذبح ذبح کو پھر دیکھیں تو ہلا کی طرح حرمت کی طرح ذبح ذبح کیا گیا ہو علن نصب آستانوں پر. نصب اس پتھر کو کہتے تھے جس کو لوگ پوجتے تھے یا اس بت مورتی کو. تو جہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہ نصب ہے، وہ آستانہ ہے. وعن اور کہ تستقسمون تم قسمت معلوم کرو. تستقسمون یہ دیکھیں اگر تو کاف سین میم اس میں موجود ہے تو تیل گانے سے قسمت بن جائے گا. بالاظلام فال کے تیروں سے. جو اظلام ہے یہ ان تیروں کو کہتے ہیں جو بغیر پروں کے ہوتے ہیں. تو یہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں سے کام لیتے تھے. تو یہ بھی منع ہے. ذالکم یہ فسق گناہ کے کام ہیں، فسق ہیں. اسی لیے گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرے. الیوم آج کے دن یائس الذین مایوس ہو گئے ہیں. یائس کو دیکھیں تو اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے یاس، آس کا الٹ. آس امید ہوتی ہے، یاس اس کا الٹ ہوتا ہے مایوسی. یاسیت بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے. یاس آسان ہے. اب دیکھیں یہ الف سین بنائیں گے تو یاس بن جائے گا مایوس. اور مایوس بھی بنانا ہو تو یاسین اس میں موجود ہے، ما اور واو لگا دیں مایوس بن جائے گا. الیوم یائس الذین آج مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے. فلا تخشوہم تو مت ڈرو ان سے. خاشین یہ تھے خشیت ڈر کو کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ ڈر جو کسی کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہو. ویسے تو خوف بھی وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن خشیت وہ ڈر ہے جو کسی کے بڑا ہونے کی وجہ سے ذہن میں آئے. وخشون مجھے سے ڈرو. الیوم اکملت الیوم آج اکملت مکمل کر دیا. اکملت کو دیکھیں کاف میم لام موجود ہے تو میم شروع میں لگا دیں مکمل بن جائے گا. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. واتممت اور میں نے پوری کر دی، اتمام کر دی. اتمام کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت. ورضیت اور میں نے پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا. رضیت لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو، دینا دین کے طور پہ. فمن اضطر پس جو کوئی، فمن پس جو، اضطر مجبور ہو جائے، اضطراب کا شکار ہو جائے، مضطرب ہو جائے. میم زوئے تو ریب مضطرب اردو میں ہم بولتے ہیں. فمن اضطر پھر جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ مخمصہ بھوک. اچھا کئی لفظ عربی اور دوسری زبانوں کے سیم آواز میں ہوتے ہیں، سیم ساؤنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور ہوتا ہے. جیسے مخمصہ ہم اردو میں کہتے ہیں جب بندہ تذبذب کا شکار ہو،
ہاں نہ کر سکتا ہو، لیکن عربی میں مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں۔ غیرہ نہ، متجانف فل اسم، متجانف جھکنے والا ہو، نیا لفظ یاد کریں، متجانف فل اسم فإن اللہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، کل بھی آپ نے پڑھا، فإن اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت غفور ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ ایک آیت پوری ہوئی الحمدللہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا فرماتا ہے آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی؟ تم پر مردار خون سے مراد بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، سور خنزیر ایک جانور ہوتا ہے، اور وہ جو غیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تین چیزیں ہو گئیں، یہ چوتھی ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، نمبر 4 وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا 5، چھٹے نمبر پہ چوٹ لگ کر مرنے والا، 7ویں نمبر پہ اوپر سے گر کر مرنے والا، 8ویں پہ سینگ سے مرنے والا، 9ویں سے جسے درندے مار پھاڑیں، مگر تم ذبح جسے کر لو وہ حلال ہے، اور جو آستانے پر ذبح کیا گیا یہ سارے حرام ہیں تم پر کھانے۔ اور آگے ساتھ ہی اس کے فرمایا کہ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سب گناہ ہیں۔ آج جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پھر جو مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں، اس کا پھر تعلق پچھلے حصے سے ہے، یعنی وہ حرام چیز جو کوئی اتنا مجبور ہو کہ مر رہا ہو اور کچھ نہ مل رہا ہو تو یہ اس کے لیے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو۔ تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کل آپ نے پڑھا تھا، کل کے سبق کو ذہن میں لائیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ حلال کرتا ہے، جو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ اللہ مالک جو ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں دی ہیں، تو اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ جانور یا کھانے جن کو کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو پڑھ کر سنائے جائیں وہ سارے حرام ہیں، باقی حلال ہیں۔ تو ایک تو مری ہوئی چیز کیا تھی؟ جب ہم ذبح کرتے ہیں وہ بھی تو ماری جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، تو جو خود مرے یا اس کو مار دیا جائے وہ مردار ہے، جو ذبح کر کے جانور مرے گا یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، خون بہہ کر مرے گا، یہ حلال ہے۔ تو مردار حلال ہے، بے شک وہ مردار حرام ہے، بے شک وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اپنی موت مر گیا یا کسی نے مار دیا ہے تو ذبح نہیں ہو سکا تو وہ مردار ہے، بے شک وہ بیل، گائے، بکرا، چھترا ہو۔ مری ہوئی چیز حرام ہے۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ حرام سے مراد ہو آپ کھا نہیں سکتے، لیکن جو خون بہتا ہوا نہ ہو جیسے تلی ہے تو وہ حلال ہے۔ اور خنزیر کا گوشت
اللہ نے حرام کر دیا۔ اور وہ جانور یا وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے، وہ حرام ہے۔ اب اس میں ایک تو ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، وہ بھی حرام ہے۔ دوسرا، کسی چیز کو مشہور کر دینا اللہ کے علاوہ۔ اچھا، جیسے کئی لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ان کو فلاں قبر پر جا کر ذبح کریں گے، اس کے لیے جمع کریں گے، اس کے لیے ذبح کریں گے، تو وہ حرام ہے۔ یا ذبح کرنے والی چیز نہ ہو لیکن غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دی جائے تو وہ بھی حرام ہے ان الفاظ کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جانور کو ذبح اللہ کے لیے کرنا اور کسی کی طرف سے کرنا یہ جائز ہے، کسی کے لیے کرنا غلط ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا، جیسے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، مسلمان سارے نام تو اللہ کا ہی لیتے ہیں، لیکن وہ گھر میں ذبح نہیں کرتے، وہ کسی قبر پہ کسی دربار پہ لے جا کر اس کو ذبح کرتے ہیں جانور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے جس بزرگ کے لیے وہ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، اپنے والدین کو وہ ثواب مل جائے، وہ جائز ہے۔ تو اگر آپ کئی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کریں کہ بابا جی کو ثواب مل جائے، بھی بابا جی نہ آپ کے دادا ہیں، نہ پردادا ہیں، نہ باپ ہیں، آپ کے اپنے والدین دادے پردادے سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر ثواب کے لیے کرنا ہو تو پھر تو ان کے لیے نہیں بلکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی خاطر کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری۔ آگے فرمایا جس کا گلا گھٹ کر مرے، یہ آپ سب جانتے ہیں گلا گھٹ کے کیسے جانور مرتے ہیں، یا چوٹ لگ کر مرے، اگر چوٹ لگی ہے جانور کو اور وہ مر گیا ہے، ذبح نہیں کر سکے تو وہ حرام ہے، یا اوپر سے گر کر مرے، یا سینگ لگ کر مرے، یا اس کو درندے پھاڑ کھائیں۔ لیکن اگر تم ذبح کر لو ان سارے جانوروں کو، یعنی چوٹ لگی ہے لیکن مرا نہیں ہے ابھی، اوپر سے گرا ہے لیکن مرا نہیں ہے ابھی، یا درندوں نے اس کو پھاڑا ہے لیکن مرا نہیں ہے، آپ نے ذبح کر لیا، اس کا خون نکل گیا گردن کی طرف سے جہاں سے آپ نے ذبح کیا ہے، تو وہ حلال ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی جانور حرام ہیں جو کسی آستانے پر کیے جائیں، یہ پہلے بات ہو چکی۔ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اوپر والے بھی اور یہ بھی۔ عرب یہ کرتے تھے کہ جب قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تو تیروں کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی کے پاس لے جاتے جو تیر نکالتے تھے، تو تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کریں، دوسرے پہ لکھا ہوتا نہ کریں، کس پہ لکھا ہوتا کچھ نہ لکھا ہوتا۔ تو جب وہ نکالتے، اگر وہ نکلا تھا کہ کام کریں تو وہ کاٹ ڈالتے، اگر لکھا ہوتا نہ کریں تو نہ کرتے، اور اگر خالی نکلا تھا تو خاموش ہو جاتے فی الحال۔ تو اس طرح قسمت معلوم کرنا، قسمت تو اللہ کو معلوم ہے، صرف کسی اور کو نہیں ہے۔ جب تک اللہ اپنے نبیوں کو بھی نہ بتلائے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، ورنہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر چیز بتا دی جاتی تو ایک مسلمان بھی شہید نہ ہوتا اور کافروں کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ لیکن کئی جنگیں جیسے غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تو اللہ نے نہیں بتایا، جب اللہ بتا دیتا ہے تو پھر حکمت عملی سامنے آ جاتی ہے۔ تو قسمت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں بھی قسمت کے حال معلوم کرنے سے روکا گیا ہے کہ یہ جو کتابیں نکالتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں۔ آگے فرمایا یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے آپ کے دین سے۔ یہ آخری آیتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب نازل ہوئی تو قرآن کی تکمیل ہو گئی تھی، تو اتنا بڑا مجمع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
میدان عرفات میں 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں، اور وہ مایوس ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہر گناہ کا کام آپ نے بتلا دیا، ہر نیکی کا کام آپ نے بتلا دیا، اور جو نئے کام آئیں گے ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے گا کہ یہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں۔ قیامت تک یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اپنی طرف سے کوئی چیزیں نکالنا کہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ بری بات ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا۔ انبیاء کرام کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اللہ نے یہ نعمت کمپلیٹ کر دی اور دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب دین اسلام ہی قیامت تک اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے پھر وہی حصہ آ گیا کہ وہ جو مرے ہوئے اور حرام جانور ہیں، اگر کوئی باغی نہ ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں اس کو موت آ رہی ہو، اس کے بغیر اس کی زندگی بچ نہ سکتی ہو، تو اتنا کھا سکتا ہے جس سے زندگی بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔